عالم لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا تو نہیں دیکھے بلکہ اللہ کا تجلی کو دیکھے، یعنی تجلی کا مطلب روشنی، کہ روشنی کو دیکھے۔ تو دیکھنے کے لیے تو روشنی ضرورت ہے۔ دیکھیے گا کہ رات کو جب اندھیری آتا ہے تو انسان جو ہے بتی جلاتا ہے جی، اور دن کے جب سورج جب نکلتا ہے، جب دن جب روشن ہوتا ہے تو انسان جو ہے دیکھیے گا بتی بتاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دن جو ہے روشن ہو رہا ہے، دن نظر میں آ رہا ہے، کہ دن کی روشنی میں دن نظر میں آ رہا ہے، دن کو ہم دیکھ سک رہے ہیں۔ جب دن کو جب اس دن کو اس دنیا کو جب دیکھنے میں جب مشکل ہوتا ہے، جب رات آتا ہے، جب اندھیری آتا ہے، تو انسان جو ہے کیا کرتا ہے کہ بتی جلاتا ہے جی۔ اب چاہے جیسا بھی بتی ہو، بتی جلا دیتا ہے جی، لائٹ جلاتا ہے۔ وہ لائٹ کی روشنی میں جو ہے انسان سامنے والا انسان کو دیکھتا ہے اور نظر میں آتا ہے۔ اگر اندھیرا کر دیا جائے تو سامنے کون انسان کھڑا ہے، اب اندھیرا میں آپ دیکھ کر کے اس کا پہچان نہیں بتا سکیے گا، اس کو پہچان نہیں پائیے گا۔ سامنے کون ہے اس کا وہ انسان کو آپ پہچان نہیں پائیے گا اندھیرا میں۔ اگر پورا اندھیرا کر دیا جائے، رات کے اندھیری میں اگر بتی نہیں جلایا جائے، رات کے اندھیری میں اگر بتی نہیں جلایا جائے تو سامنے کون انسان ہے آپ دیکھ نہیں پائیے گا، اس کو آئیڈینٹیفائی آپ نہیں کر پائیے گا کون ہے وہ، سامنے کون ہے وہ دیکھنے کے لیے یا آپ لائٹ جلائیے یا ٹارچ جلائیے یا ہرکن جلائیے۔ ایک زمانہ میں ہرکن جلا رات کے اندھیری میں، ایک زمانہ آیا تو ٹارچ جلا، ایک زمانہ ایسا آیا کہ بڑا بڑا بتی لگنے لگا دیکھنے کے لیے، تاکہ راستہ نظر میں آئے، راستہ دیکھ سکے، راستہ ہم چل سکے، راستہ میں کون ہے اس کو دیکھ سکے، میرا سامنے کون کھڑا ہے اس کو ہم دیکھ سکے، پہچان سکے۔ تو کہتے ہیں کہ تجلی ہوا باقی اللہ کو نہیں دیکھے۔ نہیں ایسا بات نہیں ہے، دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ جو ہے روشنی کیا موسیٰ کے لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ کی طرف نظر کیے، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ولیکن نظر کے تو طرف پہاڑ کے، جب پہاڑ کی طرف موسیٰ علیہ السلام جب نظر کیے، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ، پس جب تجلی کی رب اس کی نے، اللہ نے تجلی کیا۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، قسم ہے دین کی کہ جب روشن ہوئے، قسم ہے اس دین کی کہ جب روشن ہوئے۔ تو دن کے تجلی میں جو ہے آپ دن کو دیکھ پا رہے ہیں، دن دنیا دونوں دیکھ رہے ہیں جی، سامنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، سامنے کون آ رہا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ اگر نہیں دیکھ پائیے گا تو ٹکرا جائیے گا، ڈھلملا جائیے گا۔ جب دن کی روشنی میں جب دن کو جب دیکھ رہے ہیں تو جب اللہ جب تجلی کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب اللہ جب تجلی کیا تو اس تجلی کا جب روشنی جب موسیٰ علیہ السلام جب دیکھے، جب اس روشنی کو جب پائے تو اس روشنی میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کو جو ہے دیکھنے والے بن گئے، اللہ کا صورت اللہ کا وجود کو دیکھنے والے بن گئے۔ اب پہاڑ جو ہے ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، پہاڑ جو ہے برداشت نہیں کر پایا۔ فلما تجلی رب، پس تجلی کی رب اس کی نے، اور لیجبل طرح پہاڑ کے، اور جعلہ دکا کیا اس کو رضا رضا، وخر موسیٰ صاعقا، گر پڑا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اللہ کا دیکھنے کے بعد، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے، موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور قال سبحانہ کا کہا کہ پاکی ہے تجھ کو، تبت الیک، میں نے توبہ کی طرف تیرے۔ موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آتے ہی توبہ کر لیے۔
اور وانا اول المؤمنین وانا اول المؤمنین، یہ کہ میں اول ایمان والوں میں سے ہوں اے رب میرے، یہ کہ میں اول ایمان والوں میں سے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہے کہ الہی ہم اول ایمان والوں میں سے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام جب کہہ دیے کہ ہم اول ایمان والوں میں سے تھے، تو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں اول ہے وہیں آخر نظر میں آ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اول آخر دونوں ہی ایمان والوں میں سے نظر میں آ رہے تھے۔ یہ تو بات موسیٰ کا تھا، پورا ہو گیا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا پانا۔ جب بات ابراہیم کا آیا تو چاند سورج میں ابراہیم علیہ السلام دیکھے، چمکتا ہوا چاند کو، چمکتا ہوا سورج کو دیکھے، اور اس چاند سورج میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کو دیکھے اور دیکھ کر کہ حاجہ ربی کہہ دیے، اللہ کو پا گئے، اسی لیے حاجہ ربی کہہ دیے کہ یہی ہے رب میرا، یہی ہے رب میرا۔ تو آج اللہ کو دیکھنے کے لیے، آج اللہ کو پانے کے لیے کہاں جائیے گا، کہاں بھٹکیے گا؟ بولیے کون سا راہ پکڑیے گا؟ جو اللہ کا دیکھنے والا بن جائیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور کا راہ پکڑے تو اللہ کا دیکھنے والے بنے، آپ کون سا راہ پکڑے؟ مذہب حنفی میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے چاند سورج کو دیکھے، آج کدھر جائیے گا اللہ کا دیکھنے کے لیے؟ اگر آج اللہ کا دیکھنا ہے، اگر آج اللہ کو پانا ہے، تو بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں، ہم لوگوں کو محمدی راہ میں چلنا ہوگا، محمدی راہ میں ہم لوگوں کو چلنا ہوگا۔ جب محمدی راہ میں جب ہم لوگ چلیں گے تو بے شک ہم لوگ اللہ کو دیکھنے والے بھی بن جائیں گے اور اللہ کو پانے والے بھی ہم لوگ بن جائیں گے، اس راہ میں ہم لوگوں کو چلنے ہوگا۔ تو آج اللہ کو دیکھنے کا سوال آ گیا ہے، اور ہر کسی کو دل میں یہ اللہ کا دیکھنے کا سوال ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جدھر منہ کرو ادھر ہی منہ اللہ کا پاؤ گے۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جدھر منہ کرو ادھر ہی منہ اللہ کا پاؤ گے۔ پورب منہ کیجئے گا تو اللہ کو پائیے گا، پچھم منہ کیجئے گا تو اللہ کو پائیے گا، اتر منہ کیجئے گا اللہ کو پائیے گا، دکھن منہ کیجئے گا اللہ کو پائیے گا۔ تو بے شک ہم لوگوں کو چاہیے، ہم سب مومنوں کے چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے محمد رسول اللہ کی طرف اپنے منہ کو کر لیں۔ کہ ہم لوگ محمد رسول اللہ کی طرف ہم لوگ منہ کو کر لیں گے تو بے شک اللہ کو دیکھنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں ایک مرنے والا انسان جو ہے، جب مرتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا رخجان سے ہم قریب ہیں۔ ایک مرنے والا جو انسان ہے، جب مرتا ہے جب، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس انسان کے ہم رخجان سے جب قریب ہے۔ جب ایک انسان کا اللہ رخجان سے جب قریب ہو سکتا ہے تو بے شک جو ہے، جب ایک انسان کا رخجان سے اللہ قریب ہو سکتا ہے تو بے شک جو ہے محمد کا وجود میں بھی جو ہے اللہ نظر میں آ جائے گا۔ آ سکتا ہے نہیں کہیں گے ہم، یہ بات چھوٹا ہو جائے گا۔ آ سکتا ہے نہیں کہیں گے، بلکہ دیکھنے میں آ ہی جائے گا جی۔ دیکھنے والے جو ہے بے شک جو ہے اپنے آنکھوں سے جو ہے دیکھ ہی لیں گے جی۔ اور پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله ولا إله إلا الله سبحان الله ولا ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله آمین اللہم آمین آمین اللہم آمین. جو موسیٰ علیہ السلام کے بے ہوش ہونے سے لے کے ہوش میں آنے تک کے، جب موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہوئے اور ہونے کے بعد جب ہوش میں آئے، اس درمیان جو ہے فروا شجر جو ہے اپنے جگہ قائم تھا. فروا شجر جو ہے اپنے جگہ قائم تھا. اگر قائم نہیں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام ہوش میں نہیں آتے، کیونکہ اس درخت کا، اس شجر کا یہ اصول نظر میں آ رہا ہے کہ بے ہوشوں کو ہوش میں لا دینا اس کا اصول نظر میں آ رہا ہے. بے راہوں کو راہ دکھلا دینا یہ اس کا اصول نظر میں آ رہا ہے جی. بے ہدایتوں کو ہدایت کر دینا یہ اس کا اصول نظر میں آ رہا ہے جی. تو وہ شجر جو ہے اپنے جگہ موجود تھا، اپنے جگہ ثابت تھا. وہ شجر موجود تھا، ثابت تھا، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہوش میں بھی آ گئے. اصلھا ثابت کہ اصلیت اس کی ثابت ہے، کہ اس کا اصلیت ثابت ہے. اللہ کہہ دیا ہے اس کا اصلیت جو ہے ہر نبی کے زمانہ میں ثابت تھا، ہر نبی کے زمانہ میں جو ہے موجود تھا، اور آج بھی اس کا اصلیت جو ہے آج بھی جو ہے ثابت ہے، اور آج بھی جو ہے موجود نظر میں آ رہا ہے. اصلھا ثابت، اصلھا ثابت، اصلیت اس کی ثابت ہے اے مریدو، اصلیت اس کی ثابت ہے. آج اس شجر کا اصلیت ثابت ہے بول کر کے مرید جو ہے اپنے پیر مرشد کے حجرہ شریف میں حاضر ہو جا رہے ہیں جی. اس درخت کا، اس شجر کا اصلیت جو ہے ثابت ہے، اس لیے مرید جو ہے آج حجرہ شریف میں حاضر ہو جا رہے ہیں جی.
کیونکہ وہ شجر بھی جو ہے اپنا جگہ موجود نظر میں آ رہا ہے. وہ شجر جو ہے مرشدوں کے حجرہ شریف میں حاضر موجود نظر میں آ رہا ہے. وہ شجر جو ہے مرشدوں کے حجرہ شریف میں حاضر موجود نظر میں آ رہا ہے. اور اس شجر کے نیچے جو ہے تمام مرید نظر میں آ رہے ہیں جی. تمام مسلمان لوگ نظر میں آ رہے ہیں جی. تمام مومن نظر میں آ رہے ہیں. تمام ایمان والا نظر میں آ رہے ہیں جی. کیوں؟ کیوں وہ جانتے ہیں کہ وہ شجر پکارتا ہے. وہ شجر پکارتا ہے. اس شجر کے ایک طرف جائیے گا تو ایمان کی آواز مل جائے گا. ایمانداروں کا ایمان کی آواز مل جائے گا. کیوں؟ اور اس شجر کے جب دوسرے طرف جائیے گا تو دیکھیے گا کہ مومن مسلمانوں کو جو ہے اللہ خود ہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے خود ہی جو ہے اس درخت سے جو ہے پکار رہا ہے جی. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ اسی درخت سے پکارا نا. فروا جو درخت ہے اس درخت ہی سے اللہ موسیٰ کو پکارا. میں نے شجرت درخت کی سائیاں موسیٰ یہ کہ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. تحقیق میں ہوں اللہ رب العالمین. وہ درخت کہہ رہا ہے کہ میں اللہ رب العالمین ہوں. اس درخت سے اللہ پکار رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پکارا. اسی درخت سے جو ہے ایک طرف نبی کی آواز مل رہا ہے تو ایک طرف جو ہے مرشدوں کا پکار کی آواز مل رہا ہے جی. وہ درخت ہی ایسا ہے, اس کا وصول ہی ایسا ہے, وہ پکار لیتا ہے جی. وہ ہر کوئی کو پکار لیتا ہے جی. اصلها ثابت اصلها ثابت اصلیت اس کی ثابت ہے مرید. اصلیت اس کی ثابت ہے وفرها فی السماء وفرها فی السماء. اور فرها بیچ آسمانوں کے ہے مرید. اور فروہا بیچ آسمانوں کے ہے. اس درخت کا اس شجر کا جو ہے جڑ جو ہے زمین میں ہے اور ڈالیاں اس کے آسمان تک پھیلا ہوا ہے. اور وہ پکارتا ہے, وہ پکار رہا ہے. بندہ کو اللہ کی آواز مل رہا ہے, امتوں کو نبی کی آواز مل رہا ہے, اور مریدوں کو پھر مرشد کی آواز مل رہا ہے جی. مریدوں کو مرشد کی آواز مل رہا ہے جی. بے شک. اور اسی درخت کے نیچے جو ہے, اسی درخت کے نیچے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ جو ہے جا کر کے بیٹھے اور بیٹھ کر کے تمام مومن مسلمانوں کو بیعت کیے. مومن مسلمان لوگ جو بیعت ہو رہے تھے آپ سے, اسی درخت کے نیچے جا کر کے جو ہے مومن مسلمان جو ہے جا کر کے بیعت ہوئے. اسی درخت کے نیچے. ان الذین یبایعونک کا تحقیق جو لوگ کے بیعت ہوتے ہیں تجھ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انما یبایعون اللہ سے بیعت کا نہیں کہ اللہ سے بیعت ہو جاتے ہیں. کہ قرآن دلیل کہہ رہا ہے کہ جو انسان جو شخص جو ہے نبی سے مرید ہو گیا, نبی سے بیعت ہو گیا, وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مرید ہو گیا, بیعت ہو گیا. ان الذین یبایعونک تحقیق جو لوگ کے بیعت ہوتے ہیں تجھ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انما یبایعون اللہ سے بیعت نہیں کہ اللہ سے بیعت ہو جاتے ہیں. یاد اللہ ہے, ہاتھ ہے اللہ کا, کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. یاد اللہ ہے, ہاتھ ہے اللہ کا, فوق ایدیہم, اوپر ہاتھ ان کے کہ اللہ کہہ رہا کہ ہمارا ہاتھ ہے. کہاں ہے؟ محمد کے ہاتھ کے اوپر ہی ہمارا ہاتھ نظر میں آ رہا ہے. جب محمد کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ نظر میں آ رہا ہے تو محمد کے صورت پر اللہ کا صورت بھی نظر میں آ رہا ہے. اللہ کا چہرہ بھی نظر میں آ رہا ہے. اور مومن مسلمان جو ہے نبی کے ہاتھ سے بیعت ہو کر کے جو ہے اللہ کے ہاتھ میں جو ہے بیعت ہو رہے ہیں. اس درخت کا نزدیک جو ہے پہنچ رہے ہیں, اس درخت کے نیچے جا کر کے حاضر ہو رہے ہیں, اور حاضر ہو کر کے جو ہے
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے جو ہے بیعت ہو جا رہے ہیں. کیوں؟ کیسے؟ نبی کے وسیلہ سے. نبی کے وسیلہ سے اللہ مرید کر لے رہا ہے جی. اور اس درخت کے نیچے جو ہے آپ جو ہے بیٹھ کے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ کے ہیں اس درخت کے نیچے، نبی بیٹھ کے ہیں اس درخت کے نیچے. اور اللہ جو ہے دھوپ کو اللہ قسم دیا کہ اے دھوپ وہاں تک مت پہنچو کہ جہاں نبی پہنچ کے ہے، کیونکہ نبی کو تکلیف ہو جائے گا، تمہارا گرمی سے جو ہے نبی کو تکلیف ہو جائے گا. اسی لیے اللہ جو ہے دھوپ کو قسم دے دیا کہ اے دھوپ وہاں تک مت پہنچو، اس جگہ تک مت پہنچو، اس شجر تک مت پہنچو کہ جس شجر کے نیچے جو ہے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ کر کے جو ہے بیعت ہو رہے ہیں، تمام مومن مسلمانوں کو بیعت کر رہے ہیں جی. والشمس وضحاها والشمس وضحاها اور قسم ہے دھوپ کی اور روشنی اس کی کہ اور قسم ہے سورج کی اور دھوپ اس کی کہ اللہ قسم دے دیا کہ مت پہنچو وہاں تک، کیونکہ وہاں ہمارا نبی بیٹھ کے ہے. اور جہاں نبی بیٹھ کے ہے اور نبی وہی بیٹھ کے ہے جہاں درخت فروا نظر میں آ رہا ہے جی. جہاں درخت فروا نظر میں آ رہا ہے نبی وہیں بیٹھ کے ہے، نبی وہیں حاضر ہے. تمام مومن مسلمانوں کو بیعت بھی کر رہے ہیں، تمام مومن مسلمان جو ہے جا کر کے وہاں بیعت ہو رہے ہیں. انما یبایع اللہ سے بیعت کر نہیں کہ اللہ سے بیعت ہو جا رہا ہے. جب بیعت ہو رہے ہیں تو مومن مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن مسلمان لوگ نبی کے ہاتھ میں بیعت ہو کر کے جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں بیعت ہو رہے ہیں جی. انما یبایع اللہ سے بیعت کر نہیں کہ اللہ سے انما یبایع اللہ سے بیعت کر نہیں کہ بیعت ہوتے ہیں جو لوگ نبی کے ہاتھ میں جا کر کے. ان الذین یبایعونک کا تحقیق جو لوگ کا بیعت ہوتے ہیں تجھ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تجھ سے بیعت ہوتے ہیں، تجھ سے جو لوگ مرید ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کو خبر بھی ہونا چاہیے، وہ سب مومن مسلمانوں کو خبر ہونا چاہیے. گھر بیٹھ کے رہنے سے خبر کہاں سے ہوگا جی؟ جب تک کسی سالک پیر مرشد کے نزدیک نہیں آئیے گا اور جب تک کسی کامل پیر مرشد کے پیروی نہیں کیجیے گا تو کہاں سے معلوم ہوگا؟ کہاں سے جانیے گا؟ ان الذین یبایعونک کا تحقیق جو لوگ کا بیعت ہوتے ہیں تجھ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انما یبایع اللہ کے سوائے اس کا نہیں کہ اللہ سے بیعت ہو جاتے ہیں. وہ لوگ اللہ ہی سے بیعت ہو رہے ہیں کہ اللہ کہہ دیا. قرآن دلیل کہہ رہا ہے یاد اللہ ہے ہاتھ ہے اللہ کا. اللہ بول رہا ہمارا ہاتھ ہے. یاد اللہ ہے ہاتھ ہے اللہ کا فوق ایدیہم اوپر ہاتھ ان کے کہ یعنی کہ نبی کے ہاتھ کے اوپر ہی اللہ کا ہاتھ نظر میں آ رہا ہے جی. نبی کے پاؤں کے اوپر ہی اللہ کا پاؤں کو نظر میں آ رہا ہے. نبی کا صورت کے اوپر ہی اللہ کا صورت بھی نظر میں آ رہا ہے جی. اور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آمین اللہم آمین آمین اللہم آمین. آج وہ درخت آپ لوگوں کو پکارا ہے، آج آپ لوگوں کو وہ درخت سے آپ کا پیر مرشد آواز دیا ہے جی. یعنی کہ فروا قمری نے پکارا ہے.
और फरवा का हमरी का पुकार हक नजर में आ रहा है, फरवा का हमरी का पुकार हक नजर में आ रहा है। ये दलील है कि आप लोग आज इस दरबार में हाजिर नजर में आ रहे हैं जी, उर्स मुबारक में आप लोग मौजूद नजर में आ रहे हैं, नहीं तो मौजूद नहीं होते, नहीं तो मौजूद नहीं होते जी। शैतान बहका देता, शैतान आप लोगों को बहका देता जी। शैतान क्यों नहीं बहका पाया आप लोगों को मालूम है? शैतान क्यों नहीं आप लोगों को बहका पाया मालूम है? जैसे मोमिनों के दिल अल्लाह का घर नजर में आ रहा है, जैसे मोमिनों के दिल अल्लाह का घर नजर में आ रहा है, वैसे ही जो है मुरीदों के दिल जो है मोहम्मद का घर नजर में आ रहा है कि जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है घर जो है वो मुरीदों को दिल नजर में आ रहा है जी। इसीलिए जो है आज जो है देखिए आप लोग यहाँ हाजिर है। और शैतान रोकने के लिए हर जमाना में आया है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आया है। शैतान रोकने के लिए हर जमाना में आया है। जब जन्नत में आदम के पास जब पहुंच गया, आदम को जब रोकने के लिए, आदम को बहकाने के लिए, तो आज दुनिया में आपके पास नहीं आएगा ऐसा मत सोचिएगा। शैतान आएगा आपके पास, ये बात जान करके रखिएगा, ये बात जान कर रखिएगा। और जब शैतान आ जाए, शैतान का वसवसा जब आ जाए, तो जानते हैं क्या कीजिएगा? हाँ, अपने पीर मुर्शिद को याद कर लीजिएगा। जब अपने मुर्शिद को याद कर लीजिएगा तो शैतान जो है बहुत दूर भाग जाएगा जी, आपसे जुदा हो जाएगा और आपका जो है आपका नजदीक जो है पीर मुर्शिद हाजिर हो जाएंगे, यानी कि फरवा के हमरी हाजिर हो जाएंगे जी। जैसे आज इस उर्स मुबारक में वो हाजिर हैं। आज जैसे इस उर्स मुबारक में फरवा का हमरी हाजिर है और फरवा का हमरी के साथ तमाम जो है अल्लाह का वली लोग हाजिर है, तमाम अल्लाह का वली के साथ जो है तमाम अल्लाह का नबी भी हाजिर है और तमाम नबियों में जो है मोहम्मद नबी भी आकर के हाजिर है, मोहम्मद नबी भी हाजिर है। ये उर्स मुबारक क्या नजर में आ रहा है जानते हैं? ये उर्स मुबारक जो है रहमत नजर में आ रहा है जी। क्यों? क्योंकि इस उर्स मुबारक में जो है अल्लाह का हम्द नजर में आ रहा है, अल्लाह का हम्द नजर में आ रहा है और मोहम्मद का तारीफ बयान नजर में आ रहा है जी। जिस उर्स मुबारक में अल्लाह का हम्द हो, किसी और चीज की आवाज नहीं हो, अल्लाह का हम्द हो और मोहम्मद की तारीफ हो, वो उर्स मुबारक जो है अल्लाह का रहमत ही रहमत नजर में आ रहा है, वो अल्लाह का रहमत ही रहमत नजर में आ रहा है। और उसी रहमत के साथ हम लोगों को पढ़ना है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर।